اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، پل صراط۔ خیر یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں، لیکن ہمارے عام گفتگو میں آتا ہے۔ لیکن نقشہ ایک ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی تقسیم تو لگ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹون کرشرز جو ہوتے ہیں، پھر جب وہ ٹوٹے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ پھر چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پہلے اس سائز کی چھلنی نکل جائے گا پتھر، پھر اس سائز کا۔ تو پہلی چھلنی تو لگے گی کافر مسلم، کافر جاؤ سیدھے جہنم کے اندر، تمہارا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہے۔ حساب کتاب کا ہے، اللہ ہی کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، کس بات کا حساب؟ تمہارے کسی نیکی کے عمل کی کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ اب بچیں گے مسلمان۔ مسلمانوں میں منافق بھی ہیں اور صادق الایمان بھی ہیں۔ اب ان میں چھلنی لگے گی۔ وہ چھلنی کچھ ایسی ہوگی کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا اور اس میں گھپ اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا۔ اور جن لوگوں کے پاس ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی۔ ایمان ایک نور ہے جو میرے اور آپ کے قلب میں ہے، لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا، اس وقت وہ نور ظاہر ہوگا، وہ چمکے گا۔ اور اعمال صالحہ جو ہے وہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے کماتے ہیں، تو داہنی طرف اعمال صالحہ کا نور ہوگا۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس نور کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے، وہ سیدھے اس پل کو عبور کر کے اور دوسری طرف جنت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور جو ہوں گے منافق، ان کے پاس نہ نور ایمان ہے نہ نور اعمال صالحہ ہے، تو وہ ٹھوکریں کھائیں گے اور نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ ہے ایک نقشہ، اور اس کے لیے تائید سورہ، یہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا یہ نقشہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف۔ یہی نقشہ یہاں کھینچا گیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اب یوم یہ جو منصوب ہے تو یہ اذکروا یوم، یاد کرو اس دن کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پچھلی آیت سے متعلق ہو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ کب ظاہر ہوگا؟ اس دن، وہ قیامت کا دن۔ اس دن معلوم ہوگا کہ یہ میری دولت جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی یہ تو 1000 گنا ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ دن کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب۔ بشراکم اليوم، اور پکارے گا کوئی، بشارت ہے آج تمہارے لیے، جنات، ان باغات کی، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوئی ہیں، خالدین فیہا، تم رہو گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے در حقیقت بڑی کامیابی۔ یہ ہے وہ نقشہ کہ جس کے اندر سے پل صراط کا ایک تصور ہمارے عامیانہ یا عوامی تصورات میں سے ابھرا ہے۔ کوئی مرحلہ ہے ایسا، سورہ مریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم میں تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اہل جنت کو بھی جہنم دکھا دی جائے گی تاکہ ان کے اندر اللہ کے اس اکرام اور فضل کا جو ہے وہ احساس پیدا ہو جائے گا، اللہ نے ہمیں کس چیز سے بچایا ہے۔ چنانچہ وہاں پر الفاظ آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم وہاں سے نجات دے دیں گے اہل ایمان کو، وہ تو گزر جائیں گے، دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے جس کے اوپر سے ہم جا رہے ہیں۔
ذرا قدم ہمارا ڈگمگاتا تو ہم گئے ہوتے اس کے اندر، قعر مذلت کے اندر۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، اور جو کہ اللہ کے احسانات کا نہ حق ادا کرنے والے ہیں، منافق ہیں، انہیں ہم اسی کے اندر جو ہے اوندھے منہ گرا دیں۔ تو یہ نقشہ جو ہے دو جگہ تو آیا ہے اس معنی میں، آپ کے اندر اگر نور ایمان ہے وہ نور ایمان قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، اگر نور اعمال صالحہ ہے وہ آپ کے داہنی طرف آئے گا اور آپ اس کے روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے چلتے جائیں گے اور اس پل پر سے گزر جائیں گے۔ اب اس میں حضور نے فرمایا، اور سورہ تغابن کی آیت میں بھی واضح ہوا، کسی کو نور ہلکا ملے گا، کسی کو زیادہ۔ جن کا ایمان ابو بکر جیسا ایمان تھا ان کا نور کتنا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے، ایک عام صحابی کا ایمان کتنا ہوگا ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر کوئی تھوڑا بہت ایمان ملا ہے تو ہمیں تو تھوڑی سی ٹارچ جتنی روشنی بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ گھپ اندھیرے میں ٹارچ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سانپ تو نہیں بیٹھا ہوا، میرا پاؤں کسی سانپ کے اوپر تو نہیں پڑ جائے گا، وہ ٹارچ بھی بہت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو ایسا ایمان ملے گا جس کی روشنی صرف ان کے قدموں کے سامنے ہوگی، بس اتنی روشنی ملے گی۔ لیکن میں نے کہا یہ روشنی کتنی غنیمت ہوگی، قدموں کے آگے روشنی ہو تو تباہی سے بچ جائیں گے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کہیں کوئی سانپ کوئی اور اس چیز کوئی موذی شے جو ہے اس سے بچ کر جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کسی کو اتنا نور ملے گا جس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی۔ صنعاء یمن کا صدر مقام، کم و بیش میں سمجھتا ہوں 1000 نہیں تو 700-800 میل کا فاصلہ ہے، وہاں تک لوگ پہنچے۔ ابو بکر کا نور کتنا ہوگا، محمد کا نور کتنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تصور ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس کو وہ ٹارچ بھی مل گئی، اپنے قدموں کے آگے ہوتی ہے نا ٹارچ کو، جب آپ لے کر چلتے ہیں کسی اندھیرے میں تو اپنے قدموں کے سامنے مارتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہو۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں وہ نور ایمان اور نور اعمال صالحہ عطا فرمائے۔ یا نبی مصطفیٰ سید الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ سید الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ سید الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ سید الانبیاء۔ ان کی چوکھٹے ہوتوں کا سا بھی پڑا سجے تا